يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سیدی جب حسین تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جب حسین تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات دے اندر خدا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار
حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معراج تو واپسی دا سفر اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس عظیم و شان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصدیقات جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو خود ہوئی اور اس بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس معجزہ معراج نو منن والے دی عظمت اور شان کی ہے، انکار کرنے والے دا انجام کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز لب کشائی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دے اندر سانو شامل حال فرمائے، حضور دی غلامی اور اتباع دے اندر خالق کائنات سانو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عظیم شان معجزہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام تے جلوہ افروز ہوئے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اس مقام تے جانا یہ تے حضور دا معجزہ ہے ہی، لیکن اتنی بلندی اور رتبے والے مقام تو واپس میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا قرۂ ارض کی طرف واپس زمین کی طرف آنا یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا اس تو بھی بڑا معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنیاں اللہ دی انوار و تجلیات کے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام قرب خاص کے اندر چلے گئے، تو پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اپنی امت دے اتے ایک عظیم احسان ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امت نال پیار ہے کہ سرکار اتنی بلندی تے جا کے اتنے بھی اپنی امت نو یاد رکھیا، سرکار واپس تشریف لے کے آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر واپس بھی تشریف لے کے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دا معراج تو واپسی دا جڑا سفر ہے یہ اس سفر نالوں بھی عظیم سفر ہے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے قرب خاص دے وچ رہنا چاہتے تو اتنے زندگی گزار دے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان رحمت للعالمین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی امت دی خاطر دوبارہ زمین تے تشریف لے کے آئے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت نو دسیا کہ تہاڈا اللہ دی بارگاہ دے وچ مقام تے مرتبہ کی ہے، اللہ دی جنت کیسی ہے میں او دا مشاہدہ کر کے آیا، اللہ رب العالمین دی ذات بڑی رحیم ہے، میں او دی رحیمی دا میں مشاہدہ کر کے آیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سارا کچھ اپنی امت سامنے بیان فرما دیتا۔ گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر سرکار نے جبین نیاز نو جھکایا، نبی پاک علیہ السلام نے اتنے جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی عاجزی دا تحفہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر پیش خدمت کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ الفاظ بولے، یا اللہ میری قولی فعلی مالی عبادتاں تیرے واسطے نے، اگوں بعد ہوندی ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا سونیا تاڑے تے سلام ہوئے، تاڑے تے اللہ دی رحمتہ ہون، اللہ دی برکتہ تاڑے تے نازل ہون۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس مقام تے بھی اپنی امت نو یاد فرماندے ہویا، سرکار نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے تے تیری رحمت ہے ہی ہے، یا اللہ میرے صدقے تیری رحمت جڑی ہے میری امت نیکوکاراں دے اوتے بھی تیری رحمت نازل ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ دے قرب خاص دے اندر اپنی امت کا تذکرہ کیتا، اپنی امت انہاں لوکاں کا تذکرہ کیتا جنہیں نبی پاک علیہ السلام دی امت صلحاء نے، اتقیاء نے، متقین تے پرہیزگار نے، انہاں دا ذکر کر کے نبی پاک علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی یا اللہ انہاں تے بھی تیری رحمت نازل ہوئے۔ معلوم ہویا اج کچھ لوگ آندے نے نبی تے
سلام نہ بھیجو، انج سلام بھیجنا ناجائز ہے، انج سلام بھیجنا ناجائز ہے۔ میں کیا قربان جاواں تو تے ایک سلام دی گل پیا کرنا ہے۔ میرے کریم آقا نے رب العالمین دے قرب خاص وچ صرف اپنی ذات واسطے نہیں بلکہ نبی پاک نے اپنی امت دے غوثاں کتباں ابدالاں تے اوتاداں دے اوتے نبی پاک علیہ السلام نے سلامتی دی اوتھے دعا کیتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اوتھے رب دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی ہے کہ میرے تے بھی سلام ہوئے، میری امت دے اولیاء اتقیاء صلحاء، یا اللہ انہاں تے بھی تیری سلامتی انہاں دے اوتے بھی نازل ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جدوں رب دے قرب خاص دے وچوں راز و نیاز دیاں گلاں کر کے علماء فرماندے نے 90,000 اللہ نے اپنے پیارے محبوب نو معراج دی راتی اللہ نے علم عطا فرمائے نے، 90,000 علوم عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا سونیا 30,000 لوگاں دے عام و خاص دے اندر بیان کر دیا جے، 30,000 علوم عام خاص دے اندر بیان فرما دیا جے۔ فرمایا 30,000 علوم جڑے تاڈے تے میرے خاص نے نا صرف انہاں دے سامنے بیان کریا جے، تے 30,000 علوم ایسے نے رب نے فرمایا سونا یا تو جاننا ہے یا میں جاننا، وہ نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ 30,000 علوم بیان نہ کریا جے، انہاں دی چھوٹی جی جھلک اللہ نے قرآن دے وچ جڑی بیان فرمائی ہے نا، جڑے سورتاں دے شروع دے اندر الفاظ ہوندے نے منفرد الفاظ ہوندے نے جنہاں نو حروف مقطعات کہا جاندا ہے، جڑے قطعہ دے اندر ٹکڑیاں دے اندر الفاظ نے جہاں میم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، ہا میم عین سین کاف، تاہا، اس طرح دے جڑے الفاظ نے او اللہ رب العالمین تے میرا پیارے محبوب دے سامنے آپس دے جڑے راز و نیاز نے کہ جڑے جبریل بھی جدوں رب دا کلام لے کے ہوندے نے نا تے جبریل بھی آ کے لفظاں دی تلاوت کردے نے، نبی پاک فرماندے نے فعلم تو میں جان گیا اگلی بیان کر، ایک گل میں جان گیا اگلا بیان کرو، جبریل اگے رب دا کلام پیش کرو، جیسے الفاظ دا جبریل نو بھی نہیں پتا، جنہاں الفاظ دے معنی جناب جبریل بھی کدی ویکھدے نے نہ بھیجن والے نے او دا معنی دسیا ہے نہ جدے کول آیا ہے انہیں معنی دسیا ہے۔ یہ اللہ دے پیارے محبوب دے درمیان یہ راز و نیازی گلاں دے یہ چند ایک پہلو نے جڑے سورتاں دے شروع دے اندر کچھ الفاظ حروف مقطعات دی صورت دے اندر آوندے نے۔ رب نے فرمایا سونیا جڑا تیرا ہوے گا نا خاص انہاں نو خاص علوم عطا فرما دیا جے۔ میرے نبی نے پھر جنوں خاص سمجھیا نا نبی پاک نے اپنے سینے نہ لایا تے کسی نو صداقت دا تاجدار بنا دیتا، کسی نو عدالت دا شہنشاہ بنا دیتا، کسی نو حیا دا تاجدار بنا دیتا، کسی نو حیدر کرار بنا دیتا۔ جنوں میرے مصطفیٰ کریم نے پسند فرمایا اور جدے اندر جو کوالٹیاں میرے نبی نے ویکھیاں میرے کریم آقا نے انہاں نو عطا فرما دیتا۔ اور 30,000 علوم ایسے نے جڑا رب جاندا ہے یا رب دا نبی جاندا ہے۔ اللہ دے محبوب دے درمیان راز نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی بارگاہ دے وچوں جدوں واپس تشریف لے کے آن لگے نا تے رب دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ میرے واسطے کیڑا معراج دا تحفہ ہے جڑا مینوں عطا فرماؤ گے؟ سبحان اللہ کہنا ذرا اونچی بات نال، معراج دا کیڑا تحفہ یا اللہ جڑا مینوں عطا فرماؤ گے؟ رب نے فرمایا سونے حبیب اساں تہاڈے واسطے تہاڈی امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ تانوں گفٹ کرنے ہیں۔ گفٹ فار یو دی صورت دے اندر تانوں 50 نمازاں دا تحفہ اسی گفٹ کرنے ہاں، تہاڈی تے تہاڈی امت واسطے تحفہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ خداوندی لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسمان دنیا تو تشریف لے کے آئے، لا مکان تو میرے آقا مکان دی طرف آ رہے ہیں، 7ویں آسمان تو میرے مصطفیٰ کریم واپس تشریف لے کے آئے، تو 6ٹھے آسمان دے اللہ دے پیارے نبی جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کھلوتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ راہ دے اندر کھلوتے ہیں۔ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ملاقات ہوئی تھے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سلام دعا عرض کرنے تو بعد عرض کرتے ہیں حضور اللہ دی بارگاہ جو کوئی تحفہ بھی ملیا ہے، اللہ دی بارگاہ جو کوئی اللہ نے تحفہ عطا فرمایا معراج دا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے ہاں اللہ نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے آپ آندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں انج کرو یہ تہاڈی امت نے 50 نمازاں نہیں جے پڑھنیاں، انہاں دے کول اتنی طاقت ہی نہیں ہے 50 نمازاں پڑھن دی، اللہ دی بارگاہ 'چ واپس جاؤ تے نمازاں دے اندر کمی کروا کے لے کے آؤ۔
جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو عرض گزار کے ہوئے نا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے آکھیا بھی موسیٰ علیہ السلام دا مشورہ تو ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام واپس اللہ دی بارگاہ وچ پھر چلے گئے، اللہ دی بارگاہ وچ گئے۔ دو روایتاں نے، بخاری دے اندر 10 نمازاں دی تخفیف دی روایت ہے، اور دیگر کتب دے اندر 5 نمازاں دی کمی دی روایت موجود ہے۔ جیڑیاں میں منیے میرے آقا پھر بھی شانہ والے نے، جیڑی بھی منیے مقام تے میرے مصطفیٰ دے بلاندے نا۔ اگر وہ 5 نمازاں دی کمی دا اگر روایات نو قبول کیتا جاوے، انہاں نو فالو کر لیا جاوے، تو پھر میرے نبی پاک علیہ السلام دے رب دی بارگاہ دے اندر 9 چکر لگے نے، کدی چھٹے آسمان تے ہوندے نے، کدی رب دی بارگاہ چ جاندے نے۔ اس تو معلوم ہویا کہ میرے نبی دا رب دی بارگاہ دے وچ لوگ دے ایک دفعہ منن واسطے تیار نہیں، لیکن رب نے فرمایا کئی دفعہ یار جدوں چاہندا ہے اپنے رب دے قرب دے اندر آ جاندا ہے۔ بلکہ اگر جیڑی بھی روایت منی جاوے، موسیٰ علیہ السلام دے کول نبی پاک ہوندے نے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے یا رسول اللہ ہور کمی کروا لو۔ اگر 5 نمازاں دی کمی دی روایات نو قبول کیتا جاوے، یا امام بخاری دی اس صحیح بخاری دی روایات نو انس بن مالک تو جڑی مروی ہے اگر انہاں نو تسلیم کیتا جاوے، پھر 10 نمازاں رب دی بارگاہ دے وچ نبی پاک جاندے گئے، اللہ نمازاں دے وچ کمی کردار گیا۔ اتوں تک جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول آئے نے، تو پھر جدو 10 نمازاں آخری نمازاں رہ گیا نا، موسیٰ علیہ السلام نے آکے ایک چکر ہو لا گیا، 5واں چکر بھی لاؤ ذرا، 5واں چکر بھی لاؤ۔ نبی پاک پھر گئے نے، تو رب نے پھر 5 گھٹ کیتیاں نے، کنیاں 5 گھٹ کر دیتیاں، 45 چلی گئیاں، 5 رہ گئیاں۔ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام چھٹے آسمان تے جناب موسیٰ نے ملاقات ہوندی ہے، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حضرت موسیٰ کہندے نے یا رسول اللہ انہاں نے 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں، ایک چکر ہو لاؤ۔ انہاں تہاڈی امت نے 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں، کمی ہے، کمزوری ہے، میں تجربہ کا حاصل کیتا ہے، میں اپنی امت نو، میری امت 2 نہیں سی پڑھتی، تو تساں ذرا اللہ دی بارگاہ پھر جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے الفاظ سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے مینوں بار بار رب دی بارگاہ چ جاندیاں انہوں حیا ہوندی ہے، رب دی بارگاہ چ بار بار اس معاملے واسطے جاندیاں مینوں حیا ہوندی ہے، میرا دل نہیں کرن دیا کہ ان بار بار رب دی بارگاہ چ جا کے آکھاں ہور کمی کر دو، ہور کمی کر دو۔ اج او بے نمازی جڑا نبی پاک دا امتی بھی کہلاوے تے 5 نمازاں نہ پڑھ دے انہوں حیا نہ آوے، 5 نمازاں بھی نہ پڑھ دے انہوں حیا نہ آوے، انہوں سوچنا چاہیے کہ میں کس مقام دے کھلوتا کہ میرے آقا و مولا تے رب دی بارگاہ وچ کتنی دفعہ چکر لا کے تیرے واسطے نمازاں دی کمی کروا کے لے کے آئے۔ اج 5 نمازاں نے 24 گھنٹیاں دے اندر، وہ 5 نمازاں بھی امتی دے غلام نہ پڑے، انہوں سوچنا چاہیے ہے وہ حیا دے کس درجے دے اوتے فائز ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آکھیا ہن بار بار رب دی بارگاہ دے وچ مینوں جاندے حیا ہوندی ہے، اے موسیٰ ہن میں رب دی بارگاہ چ نہیں جانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے نبی دا دیدار بار بار کردے نے، گفتگو کر رہے نے۔ اتنے علماء فرماندے نے کہ ہر چیز دے وچ اگر کوئی بندہ عرفات دے وچ شامل ہے، عارفاں دے وچ شامل ہے، وہ ہر حدیث دے وچ، ہر قرآن دی آیت دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا مقام ہی تلاش کردا ہے، کیونکہ عاشق بول کے کہندا ہے قدر بھلاندا او بھلے بھل جانے تے صاف دماغ والی قدر بھلاندا او گرے جگی جانے تے مردے کھاون والی قدر نبی دا کی جان لے تے دنیا دار کمی نے قدر نبی دا او جان لے والے تے سونگے وچ مدینے
جڑے حضور دے دیوانے تے مستانے ہوندے نے جڑے آقا کریم نال پیار کرن والے ہوندے نے او قرآن دی آیتاں بھی پڑھدے نے او ہر آیت دے اندر اللہ دے نبی دی عظمت و شان نو اونوں جناب تلاش کردے نے تے جڑے بدبخت ہوندے نے او قرآن تے او بھی پڑھدے نے لیکن قرآن دی آیتاں دے وچوں کدے نبی دے علم تے اعتراض دی آیت تلاش کردے نے کدی نبی پاک دے حاضر و ناظر دی نفی کرن واسطے قرآن دی آیتاں تلاش کردے نے میں کیا قسمت اپنی اپنی ہے او جڑا پھلاں دی قدر جانن والی بلبل ہوندی ہے او جدوں بھی پہندی ہے صاف باغاں وچ بہندی ہے تے جڑی مردے کھان والی او چیل ہوندی ہے او جڑی گرج ہوندی ہے ہمیشہ مردار تے گرندی ہے او جناب چنگی جگہ تے نہیں جاندی او سنیا تینوں مبارک ہوے تیرے وڈیاں نے اے کوئی دسیا وے فرمایا شدہ مدہ تیزے رازبرا محبت نہ کہو سبحان اللہ شدہ مدہ تیزے رازبرا تے شان تیری وچ آیا آما لوگا اس میں جنا پائی تے خاصا رمضان پایا میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں جدوں نبی پاک علیہ السلام بار بار رب دی بارگاہ دے وچ آ رہے نے نمازاں وچ کمی کروائی جا رہی ہے ادھر رات دے اندر جناب موسیٰ پھر بار بار مشورہ دیندے نے علماء فرماندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ دے وچ جدوں یہ دعا کیتی ربی آرینی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا جدوں رب دا کلام سنیا بار بار یہ التجا کیتی ہے یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا وا وہ جدا کلام اتنا لذت والا ہے وہ دا اپنا دیدار دے حسن اتنا زیادہ ہوے گا موسیٰ نے تمنا کیتی ہے ایک روایت اندر آندا موسیٰ نے 9 دفعہ رب دی بارگاہ دے وچ اے التجا دے تمنا کیتی ہے لیکن موسیٰ نو دیدار نہیں ہویا رب نے دعا نبیاں دی دعاواں نو رب رد نہیں کردا صرف مؤخر کر دیندا ہے کچھ دیر واسطے انہاں واسطے مؤخر ہو جاندیاں نے رب ایک خاص وقت وچ انہاں دیاں دعاواں قبول کر لیندا ہے موسیٰ دیاں دعاواں دی قبولیت دی رات اوہی رات سی رب نے فرمایا موسیٰ یار مینوں ویکھے گا تو یار دا دیدار کردا جاویں کہا حق نہ جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے کہا حق نہ جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے سونے آ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے فرمایا موسیٰ تو میرے یار دا دیدار کردہ جائیں یار دے جلوے آندے ویچ میرے جلوے تلاش کریں کیونکہ یار نو ویکھیں گا میرے انوار و تجلیات دا نزور یار دے چہرہ فتوحا دے ویچ نظر یاؤنگے میرے یار دے چہرے وال غور کریں اتے نمازاں دا ایک بخانہ سی اصل دے اندر موسیٰ نو رب نے اپنا یار بار بار بھی کھانا سی اپنے انوار و تجلیات دا
اللہ نے موسیٰ نو دیدار کرواؤن دا بہانہ بنایا، وگرنہ وہ ایک کوئی دفعہ 5 نمازاں دے دیندا، سونے پانچ پڑھیا جے لیکن قربان جاوا 5 نمازاں رہ گئیاں۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ دے قرب جو واپس آن لگے، قدرت دی آواز ہوندی ہے، آکیا کف یا حبیبی، سونے ٹھہر جاؤ، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا سونے میرا قانون تے قاعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات بدل دے نہیں، میرے قانون بدل دے نہیں، جدو میں 50 دتیاں کمی کر کے میں انہاں چے کمی ضرور کی تھی ہے، لیکن سونے تیرا غلام تے تیرا امتی پڑے گا 5 لیکن ثواب 50 دا لکھی جاوا گا۔ فرمایا کہ سونیا تیرے غلام 5 پڑھن گے ثواب 50 دا دیواں گا۔ اج اسی 5 بھی نہ پڑھیے، اسی کہیں صرف جمعے والے دن حاضری ہوواں گے تے مولوی صاحب نے ویکھاں گے تے اپنا آپ دیدار کرواواں گے تے بال گل ختم ہے۔ 5 نمازاں مسلمان دے فرض نے، یہ معراج دا تحفہ ہے، سرکار دا تحفہ ہے۔ رب نے انہیں ساریاں عبادتاں جناب حج زکات جتنا بھی عبادتاں نے وہ ساری رب نے زمین تے عطا فرمائیاں نے۔ نماز ایک ایسا تحفہ رب نے عرشاں تے یار نو بلا کے دیتا ہے، بلندیاں تے بلا کے یار نو رب نے یہ تحفہ دیتا ہے تے امت نو بھی نال تحفہ ہے۔ فرمایا کہ نمازاں 5 پڑھن گے ثواب 50 دا دیواں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زمین تے تشریف لے کے آگے، سرکار زمین تے آگے، حضور فرماتے ہیں استقیدت وانا فی المسجد الحرام، فرمایا جدوں میں اللہ دے انوار و تجلیات دے وچوں میں مستقر ہو کے واپس جدوں آیا تے میں مسجد حرام دے وچ سا، میں مسجد حرام دے وچ تشریف فرما سا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوئی نا، سرکار علیہ السلام نے اپنا یہ معجزہ لوکاں دے سامنے بیان کیتا، لوکاں دے سامنے بیان کیتا تے مکے دے اندر شور برپا ہو گیا۔ مکے دے اندر جناب لوگ طرح طرح دیا گلاں کرنا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں سن، ابو جہل نے آکھیا اج تے انہاں مسلماناں دے نبی دے خلاف ایک ایسا موقع تے محاذ مل گیا ہے، ہن میں اپنے کام دے وچ بالکل جناب میں اپنے کام چ بالکل جناب ثابت کراں گا، میں اپنے کام چ کامیاب ہو جاواں گا۔ ابو جہل نے کی کیتا، سارے نو پہلے جڑا کوئی کسی دا قریبی ہوندا ہے نا، کسی نال عقیدت رکھن والا ہوندا ہے، لوگ جدوں بھی جاندے نے او دے کان چ جا گل کے ویکھ لے اپنے یار دے کام، ویکھ لے اپنے یار دے کام، تاکہ جڑا ایدا قریبی ہے او دے خلاف ہو جائے، او دی مخالفت آ جائے۔ جدوں قریبی مخالفت آ جان گے تے دور والے آپ ہی حاوی ہو جان گے۔ انہیں آکھیا ابو بکر صدیق نو موقع ہے، ابو بکر صدیق نو جا کے دسنا، ابو بکر صدیق ہن دس تیرا کی فیصلہ ہے؟ سبحان اللہ بولو کرما لو۔ ابو جہل جاندا ہے، جا کے ابو بکر صدیق دے دروازے نو جا کے دستک دیندا ہے، اندر پوچھا جاندا کون ہے؟ آندا انا ابو الحکم، میں حکمت دا باپ ہاں، میں حکمت دا تاجدار ہاں۔ ابو بکر صدیق آندے نے تو حکمت والا کتھوں ہو سکنا ہے، کیونکہ حکمتاں تے رب اونوں عطا فرماندا ہے جڑا یار دی غلامی وچ آ جائے۔ میرے کریم آقا نے ابو جہل نو ابو جہل آکھیا، فرمایا حکمت دنائی اس بندے دے کول کوئی نہیں، جڑا ساڈا مخالف ہوے او کدی دنا آدمی نہیں ہو سکدا۔ دنا وہی ہوے گا جدی عقل تے شعور دے اندر یار دے جلوے نظر آن گے، یار دی محبت ہوے گی، وہی عقل مند ہے، وہی دنا آدمی ہے۔ ابو جہل صدیق اکبر دے دروازے تے چلا گیا، جا کے دروازے نو دستک دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق دروازہ کھولیا، کیا خیر ہوئے اج کیویں آیا ہے؟ ابو جہل کہندا وے پہلے تے تیرے نبی نے بڑے بڑے دعوے کیتے نے، اساں چپ کیتے رہے ہاں، لیکن اج ایک بہت بڑا عظیم دعویٰ کر دیتا وے۔ ابو بکر صدیق کہندے نے میرے نبی نے کیڑا دعویٰ کیتا ہے؟ ابو جہل بڑا جناب ملما کاری کر کے بڑی تمہید بن کے کہندا وے تیرے نبی دا دعویٰ ہے میں مسجد حرام چوں، میں کھانے کعبے تو فلسطین دی مسجد
اقصا دے وچ چلا گیا، رات دے تھوڑے جے حصے تے چلا بھی گیا، واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر تے دس اوتے کئی مہینے لگ دے نے، بندہ جاوے پھر واپس آوے، او کئی مہینے دی مسافت ہے، او سواری تے جائیے بڑا ٹائم لگدا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اے تیرے یار دا دعویٰ وے، دس اس گل دی تصدیق کرے گا؟ ابو بکر صدیق کہندے نے اگر تے یار نے میرے نے دعویٰ کیتا ہے، میرے نبی نے دعویٰ کیتا ہے، میں ایتھے کھڑا ہو کے اپنے نبی دے دعوے دی تصدیق کرنے والا وا۔ اگر میرے آقا مولا نے دعویٰ کیتا ہے تو میں تصدیق کرنا۔ انہیں کہا ابو بکر سوچ لے کتنی بڑی گل ہے۔ ابو بکر صدیق مسکرا کے آندے نے یہ میرے واسطے چھوٹی گل ہے، میرے واسطے یہ چھوٹی گل ہے۔ انہیں کہا کیوں؟ آکے اس وجہ تو کہ میں تے نبی دے کہن تے رب نو منیا ہے، میں کہ رب نو ویکھیا ہے، میں تے نبی دے کہن تے کائنات دے خالق دے مالک نو منیا ہے۔ جدوں بغیر ویکھیا نبی دی زبان تے میں رب نو من لیا ہوئے تے نبی نے اگر دعویٰ کیتا تو نبی نے سچ ہی کیتا ہوئے۔ ابو بکر بھی آندے ہون گے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن جدا جدا کیتا نظریہ پڑھے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگے دا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجے دائی نہیں کوئی ایغو جیا سونا جگ وچوں لبے دائی نہیں دونوں ملے لے پیارے پردے اٹھ گئے سارے بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجے دائی۔ ابو بکر نے تصدیق کی تھی ہے، ابو جالو تھے جناب ناکام ہو کے واپس آ گیا۔ انہیں آکھیا ابو بکر اے تیرا قصور کوئی نہیں، تو تے پتہ نہیں کنا گناہ نال پیار کرنا ہے۔ ادھروں میرے آقا کریم اللہ دے گھر دے وچ تشریف فرما لے، میرے آقا کریم دی بارگاہ دے وچ ابو جہل آ گیا ہے، آ کے کہندا وے تہاڈی تصدیق تے تہاڈے یار ابو بکر نے بھی کر دتی ہے۔ میرے آقا اوتھے بیٹھ کے فرماندے نے ابو بکر اج تو بعد تو ابو بکر نہیں رہا بلکہ صدیق اکبر بن گیا ہے۔ سب نے بڑا سچا ہے صدیق اکبر دا ٹائٹل میرے مصطفیٰ نے ابو بکر نو معراج دی تصدیق کرن دے اوتے میرے آقا نے عطا فرما دیتا ہے۔ جدوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ویکھیا بغیر دیدار کیتیا نبی پاک دے اس معجزے دی تصدیق کر دے لے۔ ہن ابو جہل جناب نبی پاک دے کول مکے دے بڑے بڑے سردار مکے دے بڑے بڑے رئیس مکے دے چودھریاں نو کٹھے کر کے نبی پاک دے کول ابو جہل آ گیا، آ کے کہندا وے اگر تساں گئے ہو تساں بیت المقدس نو ویکھیا ہے، سانو پتہ ہے تساں ظاہری زندگی دے اندر بیت المقدس دا سفر کوئی نہیں کیتا، لیکن اگر تساں گئے ہو اساں تواڈے کولوں چند سوال کرنے نے، ساڈے سوالاں دا جواب دیو، اگر ساڈے سوالاں دا جواب دے دو گے اساں تہاڈی تصدیق کران گے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے او تیرا بھی سوال کرنا ہے سوال کرتے جاؤ۔ نبی نو رب نے علم انہاں کو عطا کیتا ہے۔ فرمایا بولو کی بول دے ہو؟ ابو جہل اپنے کیبنٹ نو لے کے اپنے مینجمنٹ نو نال لے کے ابو جہل حضور دے سامنے کھلوتا ہے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے بخاری دے اندر حدیث پاک ہے حضور فرماندے نے میں جڑا حجر اسود دے قریب کھلوتا سا۔ ابو جہل اپنی پوری کیبنٹ نو لے کے آندا کہ تسی اگر مسجد اقصی ویکھیے دسو او دیاں چھتیریاں کہو جیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک دیر چند لمحے واسطے تے میں خاموش ہو گیا۔ فرمایا جدوں میں خاموش ہویا اکھاں بند کیتیاں نا یار نے آکھیا یا تینوں خاموش رہن واسطے تے نہیں دنیا تے بھیجیا، سونیا کیوں پریشان جے؟ فرمایا کہ میں چند منٹ واسطے چند سیکنڈ واسطے خاموشی اختیار کی تھی۔ ابو جہل آندا ویکھو جی گل ہوندی تے کوئی دس دینا۔ میرا آقا فرماندے اکھاں کھولیاں تے فرمایا رب نے او مسجد اقصی نو چک کے
میرے سامنے کھڑا کر دیتا. بولو تو دینا سبحان اللہ. فرمایا مسجد اقصی میری اکھاں دے سامنے آ گئی. ابو جہل سوال کرتا ہے اقصی مسجد دے دروازے کینے ہے؟ میرے آقا فرماتے لے میں ویکھی جانا دروازیاں دی تصدیق کر کے ابو جہل دے جواب دے جانا. انہیں آکھا چھتیریاں کینے والے میں او دے سوالاں دے جواب دیندا جانا. ابو جہل دی زبان تے جڑا بھی سوال ہوندا ہے میرے آقا او دا جواب دے جاندے لے. ابو جہل پریشان ہو گیا. انہیں آکھا اے تے واقعتاً مسجد اقصی دے دروازے بھی ہونے نے جنہیں زبان مصطفیٰ چوں نکلے، چھتیریاں بھی ہونیاں نے، ستون بھی ہوندے نے جنہیں زبان مصطفیٰ وچوں اے لفظ نکل رہے نے. میرے آقا فرماندے لے اور مسجد اقصی میری اکھاں دے سامنے سی میں ویکھی جانا سا انہاں دے سوالاں دے جواب دے جانا سا. میرے آقا نے جدوں اے جناب میٹنگ ختم ہوئی ابو جہل کہندا ہے اسا کچھ اور بھی سوال کرنے نے. میرے آقا نے فرمایا پہلے مسجد اقصی دے سوالاں دے جواب سن چکیا وے. او کائنات دا کیڑا سوال ہے جڑا رب نے نبی نو نہیں دے کے بھیجیا؟ ابو جہل آندا اسی یہ بھی ہن جاننا چاہنے ہاں کہ ساڈے کچھ قافلے او جناب فلسطین دی طرف گئے نے. اگر تساں انہاں راہاں چوں گزر کے گئے ہو تے دسو ساڈے کو قافلے راہ چ ویکھے جے؟ ساڈے کو قافلے راہ چ ویکھے جے؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے ہاں ویکھے نے، ہاں ویکھے نے. حضور نے فرمایا تہاڈا ایک قافلہ مقام ذی روحہ دے اوتے وے. انج نہیں سنیا ذرا بولو سبحان اللہ. اے شان مصطفیٰ ہے. فرمایا ایک تہاڈا قافلہ مقام ذی روحہ دے اوتے وے. نبی پاک فرماندے نے اس قافلے دا ایک اونٹ گواچ گیا سی. وہ اونٹ نو تلاش کرنے واسطے لوگ گئے ہوئے نے تے فرمایا جدوں واپس آئے نا مینوں پیاس لگی. انہاں دے کٹورے دے وچ پانی پیا سی. میں کٹورے چوں پانی پیتا. وہ واپس آئے تے میں انہاں نو سلام کیتا. انہاں دے وچوں چند بندے کہندے سن اے آواز تے مکے دے سردار عبد المطلب دے پوتے محمد مصطفیٰ دی لگدی ہے. آواز تے اے جانے کائنات دی ہے. فرمایا وہ قافلہ جدوں واپس آئے گا پوچھ لیا جے تہاڈا اونٹ گواچا سی یا نہیں سی گواچا، میں تانوں سلام کیتا سی یا نہیں سی کیتا. وہ آئے گا تے پوچھ لیا جے محمد دی زبان جو بھی نکلدا سچ ہی نکلدا ہے. انہاں کہ ساڈا ایک اور قافلہ بھی ہے. حضور نے فرمایا تہاڈا دوجا قافلہ مقام تلوین دے اوتے وے. مقام تلوین تے تہاڈا دوجا قافلہ. حضور فرماندے نے اس قافلے دے اگے اگے جڑا اونٹ چل رہا ہے نا اس اونٹ تے دو یار بیٹھے نے. دو یار بیٹھے نے، دوست بیٹھے نے. انہاں دا فلاں بن فلاں نا ہے. میرے آقا نام بھی دسی جا رہے نے. فرمایا فلاں بن فلاں انہاں دا نا ہے. اے دونوں یار ایک ہی اونٹ تے بیٹھے نے. فرمایا جدوں میرا براق قریب تو گزریا نا انہاں دی سواری ڈر گئی اور سواری ڈر کے وہ دونوں ہی بندے زمین تے ڈگ پے. ایک دی باں ٹوٹ گئی ہے. اور جدوں قافلہ واپس آئے گا پوچھ لیا جے نالے ویکھ لیا جے وہ باں ٹوٹی والا بندہ بھی پہلے موجود ہوے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا تیجا قافلہ مقام ذی فجا دے اوتے وے. تیجا قافلہ مقام ذی فجا دے اوتے وے. میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے او قافلہ اوتے رکیا ہے. فرمایا کہ وہ قافلہ او دے اگے اگے جڑا ایک اونٹ آ رہا ہے نا او دے اوتے دو بوریاں لدیاں نے. دو بوریاں لدیاں نے. ایک سیاہ رنگ دی بوری ہے ایک سفید رنگ دی بوری ہے تے دھاری دار او بوریاں دا رنگ ہے دھاری دار سیاہ تے سفید. او اونٹ تے بوریاں دو گلے دیاں لدیاں ہوئیاں نے. او اونٹ سب نالوں اگے اگے وے. جدوں آئے گا تے آپ ہی ویکھ لیا جے ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہیں بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر لوگوں قرآن تو نہیں نہ بدلا جائے گا. میں قافلے ویکھ لیا جے یہ تینے قافلے انج ہون گے. ابو جہل تے پھر ابو جہل سی نا. منکرین نے بھی حد کر دیتی ہے تے آقا نے بھی دسن دی حد ہی فرما دیتی ہے. انہیں آکھیا چلو اے تے دسو اندازن وہ قافلے مکے کدوں پہنچن گے؟ بندہ پوچھے سوال کرنے والا ہے کہ مکے کدوں پہنچن گے؟ آقا کریم نے کہنا کہ بھیجے نے یا حضور نے کہنا کہ فون کر کے انہوں نے کہنا سی جلدی آ جاؤ. اے کدوں کہ قافلے پہنچن گے؟ معلوم ہویا کافر بھی جان دے لے
نبی نو رب نے اتنا کوئی علم عطا فرمایا ہے۔ آج کوئی کلمہ پڑھ کے بھی نہ منگے ایسے انہوں کہنے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو دیکھ کے مان گیا۔ آج مان لے تیرے کو ٹائم ہے۔ ابو جہل بھی جانتا ہے، کہتا ہے کہ اگر تجھے سچے ہو تو دسو قافلے کدوں واپس پہنچن گے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کوئی توقف نہیں کیتا، حضور پریشان نہیں ہوئے۔ میرے آقا فرماتے نے انہوں دا پہلا قافلہ سویرے طلوع شمس سورج نکلن دے قریب ہوئے گا، پہلا قافلہ مکے چ پہنچ جائے گا، پہلا قافلہ مکے میں پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا دوسرا قافلہ؟ فرمایا جدو نصف النہار ہوئے گا، این زوال دا وقت ہوئے گا، سورج بالکل درمیان چ ہوئے گا، ادوں دوجا قافلہ پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا تیجا قافلہ؟ فرمایا سورج غروب ہوئے گا، شام نہیں پوے گی، تیجا قافلہ مکے چ پہنچ جائے گا۔ ہن دو گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ ہے جڑا ویکھنا چاہندا وے ایک قافلے کدوں پہنچ دینے تے نبی پاک کدوں سچے ثابت ہوندے۔ وہ قافلہ اگر کوئی موجودہ دور چ ہوندا حضور دے زمانے چ کہ جڑے ویکھنا چاہندے سن کہ سرکار دا معجزہ سچا ہوئے، اسی نعرے لائیے، وہ تے سنی ہون گے نا، پھر وہ ساڈے ورگے لوگ نا، وہ اسی ساڈے محبت والے لوگ نے نا، جڑا ہر چیز دے وچ محبت مصطفیٰ دا پیغام دیندے نے۔ دو گروہ بن گئے، ایک کافراں دا گروہ وہ بھی پہاڑیاں تے چڑھ کے کھلو گیا، وہ ایک جناب مسلماناں دا گروہ جڑے وچ مسلماناں وچ حضور دے غلام تے حضور دے جان نثار موجود نے، قافلے دا انتظار ہو رہا ہے۔ جدو سویر ہوئی نا، ہلے طلوع شمس دی آواز آئی کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، نبی پاک دے صحابہ کہندے نے وہ قافلہ بھی آ گیا جی، وہ قافلہ بھی آ گیا جی، اور نظر آندا پیا ہے۔ وہ جدوں ویکھیا قافلہ داخل ہو گیا ہے، کچھ کہہ نہ سکے، چپ کر گئے، پھر دوجا انتظار ہون لگ پیا۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے نا، کوئی مقام مصطفیٰ کی بلندی کے لیے انتظار کرتا ہے، اور کوئی مقام مصطفیٰ کی اس کی پستی کا انتظار کرتا ہے۔ اور سنیو آپ کا مبارک ہو، تم میلاد النبی کا انتظار اس لیے کرتے ہو، ہم آقا کے نعرے لگائیں گے، گلیوں کو سجائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ہمارا نبی اس مہینے میں آیا ہے، اور کچھ منکر ہے انتظار کرتے ہیں یہ مہینہ شروع ہو، ہم فتوے لگائیں، ہم شرک کے فتوے لگائیں، بدعت کے فتوے لگائیں۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کوئی ادھر رہ کے ابو جال بن جاتا ہے، اور کوئی یمن میں رہ کر اب ایسے کرنی بنا دیا جاتا ہے۔ اب دوپہر کا انتظار ہوا، دوپہر بھی ہوئی، کہا بھی سورج بالکل درمیان میں آ چکا، اب آ گئی وہ قافلہ بھی آ گیا ہے۔ اب شام کا اہم ترین وقت ہے، ایک اہم راؤنڈ ہے، اب اسی کے اوپر فیصلہ کن بات ہونی ہے کہ آخری قافلہ کب مکے میں انٹر ہوتا ہے۔ جب آخری قافلے کا وقت ہوا، انہیں سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اب قافل تالیاں لگا رہے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پہلے سے پتہ نہیں، اتفاقاً قافلے پہنچ چکے ہیں، اب پتہ چلے گا سورج بالکل غروب ہونے لگا ہے، قافلے کے آثار نظر نہیں آ رہے، ادھر سے رب کی طرف سے سورج کا حکم ہوتا ہے اے خورشید فلک رک جا، ابھی یار کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں ان کو پورا ہونے دے۔ سورج بالکل اپنے کنارے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، قافلے والوں کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، وہ لیٹ ہو گئے، جب تک قافلہ مکے کے اندر داخل نہیں ہوا سورج کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے، مکے کے کافر کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، صحابہ نعرے لگاتے ہیں، وہ قافلہ بھی تو سامنے نظر آ گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قافلہ بھی تو دیکھ لو نا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، توبہ نعوذ باللہ، یہ تو جادو ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو آج بھی کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت میں کافر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، آج کا منکر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم تو کہتے ہیں نام نبی یوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے لگی لے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے۔
میرے آقا کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، سورج رک جاتا ہے حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے یار کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اگر آج ان کو اگر غلط ثابت ہو گئے، قیامت تک کافر کہیں گے حضور سچے نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک ذات سچ لے کے آنے والی ہے، دوسری ذات سچ کی تصدیق کرنے والی ہے، اولئک هم المتقون، یہ دونوں ہی متقی ہیں۔ سچ لے کے آنے والی نبی کی ذات ہے، سچ کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی صدیق اکبر کی ذات ہے، یہ دونوں متقی ہیں۔ یہ میرے آقا کا معجزہ معراج النبی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے حضور کے علم کو آزمانے کے لیے بڑی جسارتیں کی، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، لیکن میں تو بات ختم کرتا ہوں کہ قدر بھلاندہ بلبل جانے، قدر بھلاندہ صاف دماغاں والی، قدر بھلاندہ گرج کی جانے، مردے کھاون والی، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کے مینے، قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے۔ قدر بھائیاں دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا تینوں معلوم ہو سی وچ قبراں پیاں نو، قبر دے وچ پتہ چل جانا ہے کون کہ حق دے وے کون باطل دے وے۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے میرے آقا سے بڑھ کر کائنات کی جتنی اللہ کی مخلوقات ہے حضور سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے۔ نبیوں سے بھی حضور اعلیٰ اور سارے ولیوں سے حضور اعلیٰ، اور یہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے۔